یاد رکھیں یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ زمین سے لے کے آسمان تک اگر کوئی آدمی گناہ کر لے اور پھر اللہ کے حضور ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ، تو سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، تھوڑی تفسیر ہے، ٹھیک ہے، حدیث میں تو ہے لیکن جب یہ آدمی بات بیان کرے نا تو اس تھوڑا ڈیٹیل بتا دے کہ اگر آپ کے ذمے مثال کے طور پہ 5 سال کی نمازیں ہیں تو توبہ سے معاف نہیں ہوں گی۔ جتنے صدق کے دل سے آپ توبہ کریں، آسمان سے لے کے زمین تک گناہ ہی گناہ ہیں، لیکن اگر آپ کے ذمے 10 سال کی نمازیں ہیں تو توبہ کرنے سے وہ معاف نہیں ہوں گی۔ اگر آپ نے چند سالوں کے روزے نہیں رکھے تو توبہ کرنے سے وہ روزے معاف نہیں ہوں گے۔ آپ نے چند سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی تو کتنا بھی رو رو کر دعا مانگے اور توبہ کریں وہ زکوٰۃ کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ آپ کے ذمہ حج ہے، جتنا بھی آپ رو رو کے دعا کر لیں توبہ کر لیں، اگر آپ پہ حج فرض ہے تو وہ حج کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ یہ گناہ معاف ہوگا، یہ اللہ کے حقوق ہیں جب تک آپ وہ نمازیں 5 سال کی 10 سال کی 20 سال کی ادا نہیں کرتے، جو اب تک آپ یہ روزے ادا نہیں کرتے رکھتے نہیں ہیں، جب تک آپ اپنے پچھلے سالوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے اس وقت تک اللہ کے ہاں یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ ایسے اگر حج ذمہ ہیں تو جب تک آپ حج نہیں کر لیتے تو معاف نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ کے حقوق ہو گئے نا جو بنیادی 4 ارکان ہیں۔ اب آ جائیں بندوں کے حقوق کی طرف۔ آپ کے ذمہ کسی کے 1 لاکھ روپے ادھار ہیں، قرض ہیں، اور آپ نے محلے کی 5 دکانوں سے، ایک سبزی کی دکان سے، ایک گوشت کی دکان سے، اور ایک پرچون کی دکان سے، ایک میڈیکل سٹور سے، ایک فروٹ کی دکان سے آپ نے ادھار پہ سامان لیا ہوا ہے، کسی کے 5,000، کسی کے 10,000، کسی کے 15,000، ٹوٹل بنتے ہیں 50,000۔ تو آپ بے شک ساری رات روتے رہیں، توبہ کرتے رہیں، لیکن یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، یہ ادائیگی آپ نے کرنی ہے۔ اگر آپ نے ادائیگی نہیں کی تو آخرت میں یقینی طور پہ پکڑ ہے، یہ گناہ معاف ایسے نہیں ہوتا جب تک ادائیگی نہ کریں۔ آپ نے ظلم کیا، والدین کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، ان کا دل دکھایا ہے سال ہر سال، تو آپ رو رو کے دعائیں کرتے رہیں، آپ کا گناہ یہ معاف نہیں ہوگا جب تک والدین آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ ایسے ہی کسی کا بھی دل دکھایا ہو، کسی کو بھی تکلیف دی ہو، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، کتنے گناہ ہم کرتے ہیں، کسی سے جھوٹ بول کے اس کا مال بٹور لیا، کسی کو کم تول کے مال بیچا، یہ جو حرام طریقے سے ہمارے پاس مال آ رہا ہے، یہ جو لوگوں کی حق تلفیاں ہو رہی ہیں، کسی کی غیبت کر لی، کسی کو دھوکہ دیا، کسی کی چغل خوری کی، کسی کی بے عزتی کی، فرمایا کہ یہ ساری رات رونے سے بھی گناہ معاف نہیں ہوگا۔ ہاں اللہ غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک آدمی کے 50 سالوں کی نمازیں بھی معاف کر سکتا ہے اگر اس نے نہیں پڑھی ہیں، لیکن پتہ نہیں ہمیں کہ ان بندوں میں شامل ہوں یا نہیں۔ کوئی گارنٹی ہے؟ اللہ نے بتایا دنیا میں کسی کو کہ بھائی ٹھیک ہے تم نے نماز چھوڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا ہے کہ بھائی نماز چھوڑو گے سزا۔ قالوا لم نکو من المصلین، جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ کیوں تمہیں ما سلککم فی سقر، اس جہنم کی آگ میں کس چیز نے تمہیں دھکیل دیا؟ تو کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو لہذا یہ ایک اصول ہے، ایک قانون ہے، اس کو ذہن میں انسان رکھے کہ بھائی جو نماز چھوڑتا ہے اس کو سزا ملے گی، جو روزہ چھوڑے گا اس کو سزا ملے گی، جو زکوٰۃ چھوڑے گا اس کو سزا ملے گی، جو حج چھوڑے گا اس کو سزا ملے گی۔ اس اصول کو سامنے رکھ کے زندگی گزاریں، یہ نہیں کہ غفلت میں زندگی گزاریں۔ اب سارے سال تو ہم نے کوئی نماز پڑھی نہیں، صرف جمعہ آ گئے اور شب قدر رات جا کے گزار دی، شب معراج شب برات رات جا کر گزار دی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہ جو نفلی عبادت کی، تو نفلی عبادت کرنے سے فرض تو ادا نہیں ہوا نا۔ آپ ساری رات عبادت کرتے ہیں لیکن فجر کے آپ فرض نہیں پڑھیں گے تو آپ اللہ کے نزدیک مجرم ہیں۔ ساری رات سوتے رہے، فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوا۔